اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. اگر بیوی آپ کو غیر اسلامی حقوق مانگے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صبر کر سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں, بس اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. میں یہاں یعنی کچھ کریں گے تو آپ اندر ہو جائیں گے نا, تو کیا فائدہ. میں تو وہاں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر یہ دماغ میں رکھو, کوئی بات نہیں 6 مہینے جیل کاٹ گیا. تو آدمی وہی کرے جس کا اس کو اختیار ہے نا. جو اختیار سے باہر چیز ہے وہ سوچنا ہی غلط ہے اس پہ. تو آپ اپنی بیگم کو فضائل اعمال کی دیکھو. یہاں اپنی بیوی کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے یہ عورت اپنے شوہر کو, شوہر بھی تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا سارا. یہاں تو زیادہ تر کمپلین جو میرے پاس آتی ہیں وہ تو شوہروں کی آ رہی ہوتی ہیں, عورتوں کی تو کم آتی ہیں. ابھی ایک میں تقریر سن رہا تھا, ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو نوٹ کریں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد آئے شام کو گھر پہ آئے آفس سے تھکا ہارا, تو بیوی کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اس کا لباس, اس کی پوشاک ایسی ہو کہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. یہ حدیث میں آتا ہے. بات بالکل محترم کی ٹھیک تھی, لیکن یہ زمانہ جو چل رہا ہے نا, اس میں مردوں کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہماری بیوی ہمارے لیے تیار نہیں ہوتی. عورتوں کو شکایت ہے کہ ہم جتنا بھی تیار ہو جائیں اس کو پسند پھر بھی ہم نہیں آتے, کیونکہ اس نے اتنا باہر ماحول دیکھا ہوا ہوتا ہے. اتنی لڑکیاں یوٹیوب پہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے, کیا کچھ فلمیں دیکھ رہا ہے, اور فنکاراؤں اداکاراؤں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو اس کو اپنی والی جتنی بھی تیار ہو جائے بالکل بھی پسند نہیں آتی. تو عورتوں کو بڑا مسائل ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں ہمارا میاں جو ہمیں محبت چاہیے وہ دے نہیں رہا. میں اس پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں آپ کو نا. ایک آدمی کی بیوی, وہ اپنی بیوی کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, اس نے بیچاری نے بہت زینت اختیار کر کے بہترین ساڑی, بہترین چوڑیاں, بہترین لپسٹک اور کاجل ماجل سب. تو میاں کہتا ہے آپ بھائی چوڑیاں تو بڑی ٹائٹ پہنی ہوئی ہیں تو نے. وہ کہتے ہیں تھینک یو شکریہ. بیوی کا دل خوش ہوا کہ آج میری تعریف ہو رہی ہے. کہتے تھینک یو. کہہ رہے ساڑی بھی بڑی زبردست پہنی ہوئی, شکریہ. سینڈل بھی بڑی ٹائٹ ہے, شکریہ. ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں آگے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. ساری چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر تو مجھے پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو جب انسان باہر کی دنیا میں منہ مارتا ہو, آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ لوگ بہت اچھے ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کو بیوی کہاں اچھی لگتی ہے. تو یہ شکایت صرف مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی, عورتوں کو بہت زیادہ شکایت ہے کہ ہمارے مردوں سے ہمیں محبت نہیں. یہ صرف حدیثیں رہ گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے گلاس میں منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے, حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی نا برتن میں منہ لگا کے, ہمارے نبی بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے محبت کے اظہار کے لیے. تو یہ صرف کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں, مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو چکی ہیں. تو شکایتیں تو دونوں طرف سے ہیں. تو دونوں کا حل ایک ہی ہے کہ بھائی دین پر آؤ, مذہب سے تعلق قائم رکھو, تبلیغی جماعت سے آپ لوگ تعلق جوڑ کے رکھیں. یہاں پہ آپ کا ایک نیٹ ورک رہے گا, تعلیم ہوتی رہے گی, ایک جڑے رہیں گے نا. ماحول سے جب انسان جڑتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. یا جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی نیٹ ورک ہے ان کا, تو اپنے آپ کو کسی نیٹ ورک سے جوڑنا پڑے گا آپ کو. اس کے بغیر چلنا بڑا مشکل کام ہے. جی آپ اگلا سوال پوچھیے. دیکھیں مسجدوں میں مکتب بھی ہونے چاہیے نا. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہیں, اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی ادارے ہوں جہاں پڑھانے کا انتظام ہو, پڑھائی کا انتظام ہو, بچوں کی تربیت ہو دینی لحاظ سے. تو یہاں کے مقامی علماء سے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. مسجدوں میں خواتین تو آتی ہیں نا یہاں پہ, یہ پابندی ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سخت پابندی ہے. کوئی خاتون اگر سینما گھر چلی جائے, مارکیٹ میں چلی جائے, کچھ نہیں کہا جاتا. مسجد میں آئے گی تو دائرہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے. تو کچھ اس طرح کا یعنی
بھائی یہ کٹ کر دینا، وہ وہ پتہ نہیں کیا بولیں گے، مولوی صاحب کیا کر کے آئے ہیں. لیکن میں تو پاکستان میں قائل ہوں کہ بھائی عورت کو جب دیکھو، جب اس دور میں فقہا نے کہا تھا کہ عورت گھر میں رہے، مسجد میں نہ آئے، تو اس وقت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی مسجد میں آنا بھی کوئی فضیلت تو ہے نہیں، اجازت ہے نا خالی، فضیلت تھوڑی ہے، تو گھر میں ہی رہے. اب تو گھر سے نکل گئی ہے، کراچی سے اڑ کے ناروے آ گئی ہے، اتنا دور آ گئی ہے، اور مسجد میں آنے میں کیا ہو رہا ہے؟ فتنہ ہو رہا ہے. تو یہ بات کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ بات. تو مسجدوں سے خواتین کو جوڑنے کی ضرورت ہے، پراپر ان کے لیے انتظام کیا جائے بیانات کا، نماز کا، خاص طور پہ رمضان میں تراویح کا. تو اس سے وہ مسجد سے جڑیں گی تو دین آئے گا نا ان کے اندر. دین تو سینما گھروں سے تھوڑی آئے گا. تو ان کو جوڑیں یہاں مسجدوں میں لا کے. لاسٹ دیکھیں، ڈیورس ریشو تو ہر جگہ ہی بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بھی. ہم تو اپنے باپ دادا میں کبھی سنتے ہی نہیں تھے طلاق کا، کبھی بھی نہیں سنا ہم نے. بڑے بڑے پھڈے بھی ہوتے تھے اور بس باتوں میں لڑتے تھے، طلاق کی دھمکی بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو ڈیورس ریشو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، عدم برداشت. ایک تو یہ خوب سمجھ لیں، جو نشہ کرتے ہیں نا، ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں کسی بھی قسم کا، ان میں برداشت بالکل نہیں رہتی. سگریٹ پینا، شراب پینا، حتیٰ کہ جو چائے ہے نا، چائے، میں نے 1 سال چائے چھوڑ کے دیکھا ہے، تو چائے بھی آپ کو ڈپریشن دیتی ہے. یہ تو اب لت پڑ گئی دوبارہ، کیونکہ میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال کے لیے چائے، اور وہ میں زیادہ سکون میں تھا. لیکن وہ دوبارہ اس لیے شروع کی کہ کہیں بھی جاؤ پاکستان میں تو وہ پھر لسی لے آتے تھے نا اتنی بڑی. اب لسی کون پیے گا؟ کبھی دودھ کا، وہ تو پیے بغیر. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کا وہ وہاں کی سخاوت ایسی ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو پلانا پڑے گا. تو ہم نے کہا چائے ہلکی چیز ہے، پھر دوبارہ عادت پڑ گئی. تو وہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں نا جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں، وہ اصل میں ریلیکس نہیں کر رہی ہوتی، وہ آپ کو وقتی طور پر ریلیکس کر کے اصل میں ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ سگریٹ کے عادی ہو، آپ چائے کا تو بہت کم ہے، یہ اتنے قابل برداشت ہے، کوئی اتنا زیادہ انسان وہ نہیں آتا اس سے. لیکن یہ کہ سگریٹ ہو گئی، شراب ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ڈرگس ہیں، آئس وائس لے رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو پھر آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر ذرا ذرا سے پھڈوں پہ اچھلتا ہے، طلاقیں بھی دیتا ہے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے. تو برداشت جہاں ہوگی سوسائٹی میں تو طلاق کا ریشو کم ہوگا. تو برداشت میں یہ بھی ہے کہ آپ جب شادی ہو نا آپ کی، جس دن، اسی دن بیگم کو چند باتیں سمجھا دیں. آپ پہلے تو اس کو بتائیں کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اچھا امپریشن جائے گا. تو پھر اس کو بتائیں کہ بھائی دیکھو، میں آپ کو عزت دوں گا. عورت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، مرد سے. یہ ابے تبے کوئی بھی دنیا میں عزت دار عورت برداشت نہیں کرتی. بات بات پہ نا ابے تبے اور یہ سب چیزیں، اور میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اس طرح کی چیزیں. آپ اس کو عزت دیں. آپ اس کو کہیں بھائی تمہارا کوئی بھی جائز مطالبہ ہو تو وہ مجھ سے تم بتا دینا. چند باتیں ایسی ہیں جو اسلام نے پابندی لگائی ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے، وہ بالکل عقل کے مطابق ہے، کہ آپ کو میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی سے تعلق دوستی نہ رکھیں، کسی سے بات چیت نہ کریں. آپ حدیث میں آتے ہیں نا، شوہر کے جو بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہ یوٹیوب پہ حدیث موجود ہیں. آپ ابھی میں کروں گا، پھر ہر سوال کے جواب میں پورا میرا بیان شروع ہو جاتا ہے. تو بیسک اس کو حقوق بتا دیں، بھائی یہ باؤنڈری ہے، اس سے آپ نے نہیں نکلنا، اور میری باؤنڈری یہ ہے، اس سے میں نہیں نکلوں گا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ طلاق تک نوبت نہیں آئے گی. تو یہ سب ہو ہی نہیں رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہے. تو وہ لڑتے رہتے ہیں، پھر وہ گالیاں اور پھر لڑائیاں اور پھر بدماشیاں، اور پھر یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں غلط ہوں کہ یہ غلط ہے. تو بحث صحیح اور غلط کو ڈیفائن تو کیا جائے نا. میرا اس بارے میں یوٹیوب پہ ایک بیان ہے، وہ لازمی سنیں آپ، پتہ نہیں کس نام سے. اس میں میں نے بتایا کہ دنیا میں جب تک حقوق کا تعین نہیں ہوگا کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں، میری باؤنڈری کہاں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب ایک آدمی یہاں سے پاکستان میں اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. بھائی روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتی جب شوہر گھر میں موجود ہے. گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ پھر تو پورا مہینہ روزے رکھے، تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں؟ تو یہاں شوہر کی اطاعت عورت پر واجب نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، لیکن اس کی بیسیوں مثالیں ہیں. کہاں تک شوہر بیوی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، کہاں تک عورت شوہر کو باؤنڈ کر سکتی ہے. جب تک یہ حقوق کی لکیریں نہیں کھینچیں گی، اس کے بغیر تو لڑتے رہو مرغوں کی طرح. کبھی بھی جیسے میں جب بھی کوئی مجھے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے کچھ شرائط طے کر لو نا.
تو شرائط میں ہی معاملہ کیا ہو جاتا ہے, وہ یو ٹرن لیتے ہیں. کیوں؟ بغیر شرطوں کے آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو مرغوں کی لڑائی کسی نے دیکھنی ہو تو آ کے دیکھ لے. پھر پہلے تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں نا, ان اصولوں پہ بات چیت ہوگی. تو میاں بیوی کے بھی پہلے طے کر لیا کریں, بلکہ رشتہ بھیجنے سے پہلے یہ پیپر پہ لکھ کے دے دیا کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, انہی بیسس پہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. اور عورت بھی بتا دے بھائی یہ, بلکہ ایک پرچہ امام صاحب چھپوا لیں, ایک پرچہ جو ہے نا چھپا لیں, یہاں پہ پرنٹ کروا لیں, اور اس میں یہ ساری شرطیں کہ ان اصولوں پر ہماری شادی ہو رہی ہے تو اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزاریں گے. اور پھر یہ بھی کہ پھر ہمارا اختلاف ہوا تو ہماری ثالثی کا کردار کون ادا کرے گا, اس کو بھی پہلے سے, کیونکہ بیگم کہہ رہی ہوتی ہے میرے چچا بیچ میں پڑیں گے اور شوہر کہہ رہا ہوتا ہے میرے ماموں حل کریں گے مسئلہ بیٹھ کے, تو اس کو بھی پہلے سے طے کر لیں کہ یہ اس زمانے میں یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں رشتے جڑ سکتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.